جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ پاکستان افغانستان جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ مذاکرات 3 دفعہ طالبان کی طرف سے ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پر کوئی رضامندی کا یا کوئی مثبت سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا، جس سے ترکیہ اور جو قطر ہے وہ بھی مایوس ہیں۔ اور دوسری جانب جبکہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا دہشت گردی ہوئی تو دوسری جگہ گھس کے ان کو جواب دیا جائے گا۔ اور ایک طرف مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے غزہ میں جو فوج بھیجنے کی معاہدہ ہے وہ ایک خوش آئند ہے، اور اسی چیز کو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جو عطا اللہ تارڑ ہیں انہوں نے بھی اس کو ایک بے بنیاد کہا ہے۔ کون صحیح ہے، رانا ثناء اللہ صحیح ہیں یا عطا اللہ تارڑ صحیح کہتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر کوارڈینیشن ضیاء لوہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر سب سے پہلے آپ بتائیے گا، بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان افغانستان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور اس پہ طالبان کی جانب سے ہی کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات توڑ نہیں پہنچ سکے۔ آپ کیا کہیں؟ اچھا طلال اشتیاق صاحب، یہ دوسرا دور تھا، اس سے پہلے ایک دور ہو چکا ہے قطر میں، دوحہ میں ایک مذاکرات ہوئے تھے اور وہ 16-17 گھنٹے ہوئے تھے اور بڑے زبردست قسم کے، اور اس کے بعد فوری طور پر جنگ بندی ہو گئی تھی۔ اچھا یہ دوسرا دور تھا۔ دوسرا دور جو ہے وہ 3 دن تک مذاکرات رہے، پہلے دن 9 گھنٹے، اگلے دن 14 گھنٹے، اور تیسرا دن خبریں بھی آتی نہیں لٹک گئی ہیں، مایوس ہے۔ 18 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے سر جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اچھا اس حوالے سے کچھ لکھت ہوئی پاکستانی اخبارات میں ہے، تو صادر مذاکراتی جو وہاں کمیٹی ہے وہاں سے خبریں لی، دو جگہ سے خبریں لیک ہو سکتی ہیں، یا تو کابل سائڈ سے یا پھر اسلام آباد سائڈ سے۔ بہرحال یہ اسلام آباد سائڈ سے خبریں، میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بریف کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جنگ روکے، افغانستان سے ہم پر کوئی حملہ نہ ہو، کوئی بھی ادھر سے در انداز نہ آ کے یہاں پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کرے۔ افغانستان کہتا ہے جی ہم حاضر ہیں، آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے کوئی بھی فوجی ادھر نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کی صرف فوج نہیں، افغان فوج، یہ جو طالبان آتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں یا آپ کی حکومت کے طالبان ہوں، وہ ایک ہی چونکہ مکتب فکر سے ہیں، تو ان لوگوں کو پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ اس پر طالبان کا کہنا یہ ہے، افغان طالبان جو حکومت ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومتی سائٹ پر آپ کو ایشورنس کرا سکتے ہیں، لیکن یہ جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہم ان سے گارنٹی کیا مانگ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ٹوٹل طالبان کی گارنٹی دو کہ وہاں کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ان کا ایک جواب آیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم اپنی سطح کی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا دوسروں کی گارنٹی لیں تو پھر ایک اور معاہدہ کریں آپ، افغانستان پر اگر کوئی بھی حملہ ہوگا تو وہ پھر پاکستان پر حملہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ افغانستان پر بھی پھر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ پاکستان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، آپ بھی گارنٹی دیں۔ تو پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ ٹوٹل جو ہے وہ ڈیڈ لاک آ گیا اور اس وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کو تھوڑا سا وائڈ سینیریو میں جا کر دیکھیں صورتحال کو۔ دوسری طرف آپ نے ہمارے جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب کی جناب خبر دی ہے، متضاد بیان ہے دونوں۔ وہ ایک کہتے ہیں جناب کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، عطا اللہ تارڑ وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہماری فوج غزہ جاتی ہے اور فلسطینیوں کی جا کر حفاظت کرتی ہے تو یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ خوش آئند بھی نہیں، اس سے بھی اگلا مرحلہ انہوں نے کہا جی جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جا رہی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فوج جا رہی ہے کیا فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے جا رہی ہے یا فلسطینیوں کو مارنے کے لیے جا رہی ہے؟ اہم بات یہ ہے، اس پر دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا اس حوالے سے جو اسرائیلی اخبارات ہیں اور جو انڈین اخبارات ہیں اور کچھ انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جا کر حماس کو کرش کرنے کے لیے۔ اب حماس جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ایک حکومت ہے ان کی، ایون اسرائیل اپ ٹل ناؤ 2 سال کی جنگ کے باوجود وہاں ان کی حکومت ختم نہیں کر سکا۔ تو وہ کہتے ہیں اب پاکستان کے پاس، اچھا ہم اپنے سامعین کو ٹوٹل دونوں سائڈوں کا رخ دے دیتے ہیں، فیصلہ تاکہ وہ خود کرے۔ پاکستان کا خیال یہ ہے کہ ہم جناب اقوام متحدہ کے تحت پہلے بھی بہت کچھ بھیجتے رہے ہیں مشن، ہمارے تقریباً 2.5 لاکھ مختلف 10 سے 20 سال میں 2.5 لاکھ فوجی جو ہے وہ مختلف ممالک میں گئے، امن مشن انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک تنازع ختم کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ 8 ممالک مسلم ممالک ہیں جن کو ٹرمپ نے چنا، امریکی صدر نے، اور وہاں جا کر مسلمان فوجوں کی تو ہم معاملہ حل کرائیں گے۔ اور تیسرا
کہ ہم جناب جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اچھا یہ بڑے خوش کن قسم کے معاملات لگتے ہیں کہ باقی یار ہم قبلہ دوم یعنی بیت اللہ کی اگر ہم حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں, وہاں سے ہم نے سعودیہ سے معاہدہ بھی کیا ہے, تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہم جاتے ہیں, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسرا پہلو الگ ہے, وہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت امریکہ بیت اللہ کا جناب ہمارے قبلہ اول کا محافظ نہیں ہے, وہ تو اس کو تباہ کرنے والے پر تلے ہوئے ہیں. بلکہ 2-3 دن پہلے ہم نے ایک رپورٹ چھاپی تھی کہ وہاں جو بمباری کی گئی ہے اس سے غزہ تو اور باقی فلسطین اچھا ایک سوال یہاں پہ لیجئے گا, نیتن یاہو نے ایک دفعہ پھر غزہ پہ بڑے حملے کا حکم دیا, بمباری بھی ہوئی ہے, شہادتیں بھی ہوئی ہیں, ایک طرف امم معاہدہ ایک طرف یہی ہے, یہ کیا ہے؟ میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بمباری ہو رہی ہوتی اور بمباری کرنے والی فوج کون سی ہوتی, پاکستان کے بھی اس میں شامل ہوتے, تو یہ بتائیں پاکستان کا کیا ری ایکشن ہوگا, پاکستان کی عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا کہ یہاں جو الائیڈ فورسز ہیں اسے آئی ایس ایف کا نام دیا گیا ہے, تو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز جو ہیں, آئی ایس ایف ویسے اسلامک لائر فورس اور انصاف لائر فورس بھی بنتا ہے. اچھا خیر, آپ کیا تصور کریں گے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ آج بمباری کی ہے پاکستانی فوج نے, پاکستان جو الائیڈ فورسز تھی, اور وہاں پر 35 فلسطینیوں کو مار دیا, 100 مار دیا, 200 مار دیا, تو کیا ایفیکٹ ہوگا؟ دوسری سائڈ وہ ساری مسلم افواج ہے نا اس میں. دوسری دیکھیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اقوام متحدہ, پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ جو آئی ایس ایف ہے اس پر اقوام متحدہ کا شیلٹر نہیں ہے. اقوام متحدہ میں ایک معاملہ جاتا ہے, وہاں پر اسمبلی میں, جنرل اسمبلی میں, سیکورٹی کونسل میں جاتے ہیں معاملات, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوج بھیجی جائے, وہ باقاعدہ مختلف ممالک سے اس کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور پھر جا کر مختلف ممالک بھیجتے ہیں. یہاں پر اس ٹوٹل فیصلے کو آئی ایس ایف کو یونائٹڈ اسٹیٹ کا کور حاصل نہیں ہے, یہ ٹوٹلی امریکہ اور اسرائیل کی فوج ہے. ہم امریکہ اور اسرائیل کے فوج کے ساتھ کھڑے, ہم 20,000 جو لوگ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ انڈر کمانڈ آف اسرائیل ہے. ایک بات یاد رکھیے, کوئی آسان نہیں, اس کو وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے, وہ خود نہیں جائے گا, لیکن ہوگا کیا, وہاں جو داخلی خارجی راستے اس پر ٹوٹل کنٹرول جو ہے اسرائیل کا ہے. تو یہ جو ساری فورسز جائیں گی یہ اس کی کمان کے انڈر کام کریں گے. صدر ٹرمپ نہیں کریں گے اس سے کمانڈ؟ ٹرمپ بھی, مطلب ٹرمپ بھی کرے, ٹرمپ اور اسرائیل میں کیا فرق ہے آپ خود بتائیں نا. اس کی تو زبردست بات ہے کہ ہم نے حماس کو توڑنا ہے, ختم کرنا ہے. اب وہ اسرائیلی فوجی روزانہ نہیں, ان کے لیے تو ایک اسرائیلی فوجی بھی مر جائے تو ان کے لیے تو قیامت ہوتی ہے. اب اگر مریں گے بھی صحیح تو مسلمانوں کی سائڈ سے مریں گے, تو مطلب یہ کمپلیکیٹڈ ہے. اور دوسرا, پاکستان اگر فوج بھیجتا ہے تو کس سطح پر فیصلے کیے گئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون فیصلے کر رہا ہے. آپ قانونی طور پر دیکھیں, سپریم کورٹ بھی, ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ایون وزیر اعظم بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وزیر اعظم کی سطح تک پر جو فیصلہ ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ کیبنٹ میں جا کر وہ ڈسکس کرے, کیبنٹ اس کو اپروو کرے, اکیلا وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا. اچھا یہ کیبنٹ کی سطح تو دور کی بات, اور بہتر فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ عوامی نمائندے فیصلے کریں, قومی اسمبلی اور سینٹ میں جا کر اس پر ڈیبیٹ ہو, اس کا سچ جھوٹ سامنے آئے اور چیزیں کلیئر ہوں, اور اس کے بعد متفقہ طور پر فیصلے ہو. ایسا وقت تھوڑا سا دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, دوسرا ہمارا یہ بتائیے, سہیل افریدی نے کل ایک بیان دیا ہے کہ عدلیہ خود یرغمال ہے, اگر آپ چاہے تو معاملہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. وہ عمرانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, ابھی تک کابینہ بھی نہیں بنی, ان کا ارادہ کیا ہے؟ طلال صاحب دیکھیں, میں خود قانون کا طالب علم ہوں, سے پاکستان لڑائی میں خود قانون کا طالب علم ہوں, ٹھیک ہے جی, اور میں ایک وکیل کی حیثیت سے تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ قانون کیا ہے. مجھے وکلا سے بھی واسطہ پڑتا ہے, میں عدالت میں پیش ہوتا رہا ہوں, صحافت اگرچہ غالب آ گئی لیکن بنیادی طور پر میں وکیل ہوں, قانون کا طالب علم ہوں. آپ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہم شاید اپنے پروگرام میں ذرا سخت بول جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ کب تک آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ افریدی سخت بول گیا, اسے 10 دن ہو گیا جناب وزیر اعلیٰ بنے ہوئے. وہ ہر مرتبہ آتا ہے اور آپ کا راولپنڈی کا ایک حوالدار اس کو روک لیتا ہے, ایک حوالدار. سر ایک حوالدار, چھوٹی سی بات لے لیجیے, وہ اسے وہاں جانے نہیں دیتے, اور ہائی کورٹ نے آرڈر دیے ہوئے, ہائی کورٹ نے آرڈر دیے. کانسٹیبل کی کرتے ہیں, ایک سیکنڈ حوالدار کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اپنے جو ایکسپیرینس ہے, جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے, تجزیہ ہے, اسٹیٹ اور ریاست سے بڑھ کے کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی مطلب عدالت بھی کچھ نہیں ہے, ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں ہے. چھوٹی سی 2 سیکنڈ کی عرض سن لیں, ان کے لیے وہ بڑے فورمز ہیں فائٹ کرنے کے لیے, کورٹ جانے کے لیے, ہائی کورٹ نہیں سنتا, سپریم کورٹ جانے کے لیے. اب سڑک پہ کھڑے ہو کے اتنا پٹرول وہ کے پی کے سے چلتے ہیں اور صرف بانی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں,
कोर्ट जाएं, अपना केस लड़ें, इजाजत लें, मुलाकात करें। आपका क्या ख्याल है, दिल्ली और हाई कोर्ट में जाएं सर जा रहे हैं ना, या उसका फिर फैसला तो होना ही है ना। या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं? आपका क्या ख्याल है? सर होना भाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए ना वो, सर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, उनकी और बड़े इस्लामाबाद रास्ते हाई आगे इस्लाम, कोर्ट देखिए है। मेरी बात सुने, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जो जुल्म कर रहा है उसको हमने नॉर्मल बना दिया है कि वो नहीं मिलने देते, नहीं मिलने देते, आप कोर्ट में जाए। मतलब हमने मजलूम जो है, जिसको मारा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है, जो मारने वाला है उसको नहीं रोकते, वो कहते हैं वो तो मारने वाला है। भाई सच राना सनाउल्लाह मरियम बीबी यही कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि ये सख्ती हो रही है जनाब, आप सख्ती हो रही है तो ना जाए। कड़वा सा सुनने, मतलब इस हद तक हम सोचेंगे, इस हद तक, यानी हाई कोर्ट ने, अब भी आप देखे तलाल साहब, मुझे आप पर बड़ा अफसोस हो रहा है इस वक्त, सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया, आप कह रहे नहीं, वो आप हवालदार की साइड पे खड़े हुए हैं जो एक वजीर आला को रोक लेता है। हवालदार की नहीं, आप कहते हैं हवालदार नहीं जाने देता, तो वजीर आला को नहीं जाने देना। रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं हवालदार के साथ। रियासत रियासत मां जैसी होती है, रियासत मां जैसी होती है। 150 बंदे का काफिला लेके एक बानी अपने से मुलाकात करने आना, क्या ये मेरे आपके टैक्सों का पैसा नहीं है? और एक हवालदार नहीं रोक लेना। सर मैंने यानी हैरत है, हमने नॉर्म से, हमारे फील्ड मार्शल साहब है ना, वो एक जुमला कहा करते हैं याद खास तौर पर, वो कहते हैं जी हम इसे नॉर्मल नहीं होने देंगे। मिसाल भाई इंडिया हमला हम पर करे और हम कहेंगे ये तो रूटीन है, जैसे हमारे यहाँ अब नॉर्मल बन गया क्या कि तालिबान रोजाना हमला करते हैं, और जिस दिन पता चले कि 2-4 थानों पे हमला नहीं किया, हम कहते हैं आज तो ठंडा रहा मामला। मतलब चीजों को नॉर्मल बना देना। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर कानून तोड़ने को नॉर्मल बना दिया गया, और जो कानून, एक हवालदार की क्या औकात है पठान आए और उसका अगर रास्ता रोके, आप देखें कि वो एक हवालदार के रोकने पर रुक जाता है, आप उसको, उस पर हम बात नहीं करते कि हाई कोर्ट ने इजाजत दी हुई है, उसकी दूसरा हफ्ता हो गया, मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? आप कहते हैं जी पेट्रोल फांक कर वो आता क्यों? अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। जाते जाते मैं आपकी बात का सिर्फ ये जवाब दूंगा कि 150 बंदों के लश्कर के साथ हमारे पैसों से लेके बानी से अपनी जाती कार में आए ना, हम कहीं मुलाकात, फिर भी मैं आपके साथ बोलता था। अच्छा वजीर आला, एक आखिरी बात में, वजीर आला वो आपका नहीं है, जहां आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके जनाब 8 क्लब रोड पर सिक्योरिटी पर कितना खर्च हो रहा है, और आपकी कितनी पतलूनें उतारी जा रही, कभी उस पर भी गौर कीजिए, एक प्रोग्राम उस पर भी कीजिए। सर जरूर करेंगे जी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें रजिस्टर रिपोर्टर को।